السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله صدق اللہ العظیم وقال شاعر دشمن سے جو گھبرا جائے وہ انسان نہیں ہوتا، یہودی سے جو ڈر جائے وہ مسلمان نہیں ہوتا، موجوں سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت، ساحل پر جو رک جائے وہ طوفان نہیں ہوتا۔ میرے معزز سادہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج کا جو میرا عنوان ہے اس کو بیان کرنے والے اور اس پر عمل پیرا ہونے والے کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یاد رکھو جو جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بلندیوں سے نوازتا ہے، جو جہاد کو چھوڑ دیتے ہیں وہ دنیا کے نظموں تلے دبتے چلے جاتے ہیں اور دنیا ان کو اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آج کے مسلمانوں کا حال دیکھ لیجئے، دنیا میں سب سے زیادہ بسنے والے مسلمان ہیں، سب سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے ہیں، پھر بھی مسلمان ظلم و جبر کا شکار ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو ترکتم الجہاد صلی اللہ علیکم جلہ، اور کہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر مسلمان پر اس طرح مسلط ہوگا جس طرح بھوکا رتن خان پر آتا ہے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، مسلمان بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان میں ایک بیماری آ جائے گی، وہن کی بیماری۔ میرے آقا نے حب الدنیا و کراہیت الموت کہہ کر وہن کی وضاحت کر دی۔ میرے نبی سے پوچھا گیا ای العمل احب اللہ، تو میرے آقا نے 3 عمل بتاتے ہوئے الجہاد فی سبیل اللہ کہہ کر جہاد کی فضیلت کو واضح کر دیا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں جہاد جاری ہے تا قیامت، جہاد ہرگز نہیں رکے گا، اسی سے ظالم کا سر جھکا ہے، اسی سے ظلم و ستم مٹے گا۔ حضرت گرامی قدر جہاد کرنے والے کو تو ایک الگ ہی مقام ملا ہے۔ میرے آقا نے مجاہد کا سامان تیار کرنے والے کے بارے میں فرمایا من جہاد غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا۔ اور میں جہاد کی بات کروں تو مجھے میرے نبی کے 27 غزوے یاد آتے ہیں، میں جہاد کی بات کروں تو بدر میں کی گئی دعائیں یاد آتی ہیں، احد میں میرے نبی کے دندان پر شہید ہوتے نظر آتے ہیں۔ میں جہاد کی بات کروں تو خندق کے موقع پر میرے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ پیٹ پر پتھر باندھے نظر آتے ہیں۔ اور میں جہاد کی بات کروں تو میرے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا پھٹا جسم نظر آتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جہاد کے راستے میں مجھے موت آئے ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ پھر شاعر کیا خوب کہتا ہے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کسرے کسائی۔ حضرت گرامی قدر آج مسلمان کہتا ہے وسائل کم ہے، جہاد کیسے کرے؟ یاد رکھو جب جہاد ہوتا ہے تو تلواروں سے نہیں بلکہ ایمان کفر سے ٹکراتا ہے، اور جب ایمان اور کفر کی لڑائی ہوتی ہے تو ساری کی ساری مدد آسمانوں سے آتی ہے۔ وسائل کم ہے تو کیا ہوا؟ رب العالمین نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے کتاب سادہ رہے گی جب تک کبھی کا آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستیاں اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ شہر کی خوشیاں منانے والوں شہر کا تیور بتا رہے ہیں، شہر کی خوشیاں منانے والوں شہر کا تیور بتا رہے ہیں، ابھی کتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ حضرت گرامی قدر جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، جسم کے اندر ایک خون کا قطرہ بھی موجود ہے، انشاءاللہ تعالی حرمت رسول کے لیے عظمت رسول کے لیے کشمیر کی مدد کے لیے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے پاکستان کے دفاع کے لیے ہم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے۔ ساتھ ہوگے نا تو انشاءاللہ۔ آخر میں شعر پڑھتے جا چاہوں گا ہم روک رہے تھے باطل کو کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، ہم روک رہے تھے باطل کو کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ہمارے ساتھ چلے۔ وہ مالک نے دل کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ ماشاءاللہ۔